نمبر 9، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ایک ہے دعاء العبادہ اور دوسرے ہے دعاء المسئلہ۔ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ دعا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ پکارنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں دعا کا مطلب پکارا، اسی پر سے دعوت ہے، بندوں کو اللہ کی طرف پکار کے بلانا۔ تو دعا کے لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ اب اللہ کو پکارنا دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس کے طور پر اللہ کو پکارے۔ جیسے آدمی کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اسی طرح سے اور بھی کلمات ہیں جو ذکر کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو جو کلمات آدمی جسے نماز کے بعد ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، یہ جو بھی اذکار ہیں، آدمی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن یہ پکارنا اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی کے طور پر ہوتا ہے، اس میں کچھ مانگا نہیں اس نے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تو جو یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامتی والا بتا رہا ہے۔ تو ایک دعا، ایک پکارنا وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کا ذکر ہو۔ دوسرا پکارنا وہ ہے جس میں آدمی اللہ سے کچھ مانگے، اللہ سے کچھ طلب کرے۔ تو پہلی قسم جس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہو اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں، وہ مجرد عبادت ہے۔ جیسے آدمی عیدین میں تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ پکارنا ہے، یہ بھی دعا ہے، اگرچہ یہ ذکر ہے لیکن اس کو دعا کہتے ہیں، دعا بھی ہے یہ۔ لیکن یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے وہ، یہ دعاء العبادہ ہے۔ لیکن اے اللہ مجھ کو یہ عطا فرما، جب آدمی کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کیا ہے؟ دعاء المسئلہ، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا کی دونوں قسمیں ہیں، تو دونوں اعتبار سے اللہ کو پکارنا عبادت ہے، دونوں اعتبار سے اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، قرآن کی ساری آیتیں ایسی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے ملتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے، عبادی میرے بندے، یعنی کہا لوگ آپ سے پوچھیں، آپ غور کریں کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے بندے، عبادی، بندگی کی نسبت کس سے جوڑی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ یہ محبت کا انداز ہے، جب میرے بندے توحید والے جو مجھ کو اپنا معبود مانتے ہیں، جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، تو آپ بتائیے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والا، پکارنے والا جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دعا کرنے والا، اجیب جو ہے عربی زبان میں اجابہ یا استجابہ دونوں ہی کے معنی میں آتا ہے، یہ دعا سننے اور قبول کرنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا اور قبول کرنا۔ قبول کرنے میں سننا اپنے آپ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ یہ نہیں کہ صبح میں پکارا تو شام کو سنتا ہوں،
شام کو قبول کرتا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے؟ جب بھی وہ پکارے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، مجمع میں، بیماری میں، خوشی کے حالت میں، کسی بھی حال میں آدمی اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارتا ہے، کوئی وقت اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دعا مت کرو، کہ اس وقت میں مت مانگو. اللہ کا وقت یہ دعا کا نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. پھر آدمی کہے کہ اللہ دعا نہیں سنتا، کتنی بڑی بے ادبی، گستاخی، جہالت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ قریب ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرب ہے یہ دعا کی وجہ سے ہے، یہ قرب مطلق نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرب آیا ہے یہ کسی نہ کسی عمل کی جزا کے طور پر ہے. یہاں جو قرب کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ سے. یہ دعا کرنے والے کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ انا عند الظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے. تو یہ مقید ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہ میری آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے. کیسا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور بندے سے قریب ہے. اس کی قرب کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اس کی کیفیت ہم جانتے نہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ عرش پر ہے. وہ عرش پر ہیں لیکن بندے سے قریب ہوتا ہے. کب؟ جب دعا کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں اے نبی آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیے میں تو قریب ہوں. پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے. لہٰذا ایک آدمی اگر واقعی اس بات کا شعور اس کو ہو کہ میں اس وقت میں دعا کر رہا ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اللہ میری دعا سن رہا ہے، اس وقت یہ جو کلمات میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آدمی کے. واقعی دعا بنے گی. ورنہ آدمی کیسی دعائیں کرتا ہے اس میں کوئی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. دعا رسمی نہیں ہونا چاہیے. دعا عبودیت کی اصل ہے. آدمی اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں کہ گویا اللہ سے براہ راست مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی عطا کرنے والا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ. آدمی کو اس شعور کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لہٰذا یہ بولنا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے یا قبول نہیں کرتا ہے. ہاں بعض اعمال آدمی خود ایسے کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن بندے کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. اس سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا